بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیان کہ جس کو علم کے لیے آفت قرار دیا گیا ہے، نسیان کہ جس کی وجہ سے انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور جو معلومات انسان کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں وہ اس کے ذہن کے پردے سے صاف ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں پہلے ابتدا میں مختصراً اور جلدی ان چیزوں کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو نسیان کا موجب بنتی ہیں، یعنی کچھ ایسی غذائیں ہیں کہ انسان ان سے غافل ہوتا ہے، ان کا استعمال کرتا رہتا ہے اور اس کی عقل آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہے اور اس میں بھولنے کی بیماری بڑھتی رہتی ہے۔ تو پہلے میں ان چیزوں کے بارے میں بیان کروں گا کہ جس سے بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ اس کے علاج کی جانب بڑھیں گے۔ پہلی چیز جو نسیان کا موجب بنتی ہے وہ ہے کھٹے سیب کا استعمال کرنا۔ کھٹے سیب کی وجہ سے انسان کے معدے میں بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس میں بھولنے کی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے دھنیا کا استعمال کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 9 چیزیں ایسی ہیں جو کہ نسیان کا موجب بنتی ہیں، آپ نے ان 9 چیزوں میں سے دھنیا کو بھی شمار فرمایا۔ تیسری چیز کہ جس سے بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے وہ ہے جبن کا استعمال۔ جبن کہ جس کو انگلش زبان میں چیز کہتے ہیں، چیز، اس کا اگر صبح کے وقت استعمال کیا جائے تو حدیث میں یہ بات ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی بھی علاج موجود نہیں ہے۔ اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو دوپہر کے وقت یا کسی اور وقت میں استعمال کیا جائے، صبح کے وقت اس کو استعمال کرنے سے پرہیز کی جائے، اس لیے کہ جب انسان اس کو صبح کے وقت استعمال کرتا ہے تو اس کا دماغ سست پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نسیان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ قبروں پر لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھنا۔ یہ بھی اس بات کا موجب بنتا ہے کہ انسان کا حافظہ کمزور ہو جائے اور اس میں بھولنے کی بیماری پیدا ہو جائے۔ پانچویں چیز ہے 2 خواتین کے درمیان میں سے گزرنا، کہ اس چیز کو بھی رسول خدا نے نسیان کا موجب قرار دیا ہے۔ چھٹی چیز ہے کہ ایسا پانی جو رکا ہوا ہے اور چل نہیں رہا اس میں پیشاب کرنا، اس میں بول کرنا، یہ بھی ویسے بھی مکروہ شمار ہوتا ہے اور اس سے نسیان کی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے۔ 7ویں چیز ہے اپنے ناخنوں کو بڑا کرنا اور ان کو نہ کاٹنا۔ روایت میں ہے کہ انسان اپنے ناخنوں کو جمعے کے دن کاٹے، انشاءاللہ حدیث آئے گی، میں اس کو تفصیل سے بیان بھی کروں گا۔ ناخنوں کو کاٹے، ہفتہ وار اس کو کاٹے۔ اگر اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹتا اور اس کو بڑا رکھتا ہے تو شیطان اس میں اپنی آماجگاہ بنا لیتا ہے اور اس میں شیطان موجب بنتا ہے کہ انسان کو وسوسے کی بیماری دے اور اس میں بھولنے کی بیماری کا بھی موجب بنتا ہے۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ انسان کسی ایسے شخص کو دیکھنے کے لیے جائے کہ جس کو سولی پر لٹکایا گیا ہو، یہ چیز بھی نسیان کی بیماری کا موجب بنتی ہے۔ 9ویں چیز ہے گائے کے گوشت کا کثرت سے استعمال کرنا۔ ایک حد تک گوشت کہ جس کی شریعت میں اجازت ہے کہ جتنے دنوں بعد استعمال کرنا چاہیے وہ ضروری مقدار میں لینا چاہیے، لیکن اگر اس کو حد سے زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ انسان کی عقل کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، انسان کا فہم بھی خراب ہوتا ہے اور اس سے نسیان کی بیماری میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ 10ویں چیز ہے بکرے کا گوشت۔ بکرے کا گوشت بھی انسان کے جسم میں بلغم پیدا کرتا ہے اور اس سے نسیان بھی پیدا ہوتا ہے اور انسان کا خون بھی خراب ہوتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں جو 10 چیزیں میں نے بیان کی، یہ انسان کے حافظے کو کمزور کرتی ہیں اور اس میں بھولنے کی بیماری کو پیدا کرتی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اس کے علاج کی جانب کہ اگر انسان غفلت کی حالت میں ان چیزوں کو استعمال کر بھی لے تو کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اس کا علاج کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے شہد۔ شہد ایسی چیز ہے جو کہ بہت ہی بہترین دوا ہے، آپ کو کسی اور دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہد اس کا سب سے بہترین علاج ہے، اس سے انسان کا ذہن بھی پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کا حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا علاج ہے اجوائن کے پتے۔ رسول کرام اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اجوائن کا استعمال کیا کرو، اس لیے کہ حضرت الیاس، حضرت یسع اور حضرت یوشع کا طعام ہے، اس کو اپنے کھانے کا حصہ بناؤ، اس کو اپنے دسترخوان کی زینت بناؤ۔ تیسرا علاج ایک دوا ہے، میں اس پہ تاکید کروں گا کہ اگر اس کو آپ نوٹ کرنا چاہیں تو ضرور نوٹ کیجیے گا، بہت ہی مفید دوا ہے کہ جو ہمیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جب کسی نے کہا کہ مولا آپ ہمیں اتنی احادیث بیان کرتے ہیں، آپ ہمیں اتنا علم بیان کرتے ہیں، مولا ہمارا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بیان کریں کہ ہم اپنے حافظے کو مضبوط کر لیں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا تم ایسا کرو، تم 30 گرام لونگ لو اور 30 گرام ہی گوند چنا، یعنی جس کو ہم کمر کس کہتے ہیں، وہ لو، 30 گرام لونگ
30 گرام کمرکس اور دونوں کو اچھی طرح ملا کر پیس لیا جائے۔ پھر روزانہ تھوڑی سی مقدار آدھا چمچ یا آدھے سے تھوڑا سا زیادہ چمچ جو ہے وہ اس کو پانی کے ساتھ کھا لیا جائے، انشاءاللہ نسیان کی بیماری دور ہو جائے گی اور حافظہ بھی مضبوط ہوگا۔ چوتھا علاج ہے کشمش۔ روایت میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ محفوظ رہے اور جو چیز بھی وہ یاد کرتا ہے اس کے ذہن سے باہر نہ نکلے، تو اسے چاہیے کہ روزانہ تقریباً 30 گرام کے وزن کے برابر کشمش پانی کے ساتھ کھائے۔ یہ چیز انشاءاللہ اس کے حافظے کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے گی۔ آخری چیز یہ ہے کہ انسان ایک ادرک لے، اس ادرک کے 3 ٹکڑے کرے اور 3 ٹکڑے کر کے اس کو شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کرے۔ ویسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر جو وہ کھانا کھا رہا ہے 3 ٹائم کا، چونکہ 3 ٹکڑے ہم نے کہا صبح، دوپہر اور شام، جب وہ 3 ٹائم کا کھانا کھائے گا تو اس میں اس کو شامل کر لے اور انشاءاللہ نسیان کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی، یعنی یہ شہد اور ادرک کے ساتھ وہ سرسوں کے تیل کا استعمال کرے، انشاءاللہ یہ چیز بھی حافظے کے لیے مضبوط ہوگی۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے حافظے کی بیماریوں کو دور کر کے علم کو اس حافظے میں محفوظ کر سکیں اور دنیا والوں تک ابلاغ علم کا فریضہ ادا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ